السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی لائف کے بارے میں، ان کی سٹرگل کے بارے میں کچھ بیان کریں گے کہ کس طریقے سے آپ نے پیدائش سے لے کے اپنی موت تک کے سفر کے اندر اپنا وقت اس دنیا کے اندر صرف کیا۔ دراصل ایک بھائی نے ہمیں یہ اس طرف توجہ بھی دلائی کہ جب ہم نے ان کو بتایا کہ مولانا مودودی کی جو ڈیٹ آف ڈیتھ ہے وہ 22 سپٹمبر تھی، تو وہ گزر رہی ہے، تو اس بارے میں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کی بایوگرافی یا ان کی لائف کے بارے میں کچھ کبھی بیان کیا؟ تو ہم نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ تو انہوں نے پھر مشورہ دیا کہ آپ ان کی لائف کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ تو آئیے ان کی لائف کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے جس کا نام ہے سید مودودی دعوت و تحریک، سید اسعد گیلانی صاحب نے یہ لکھی۔ تو آئیے اس کے اندر دراصل ان کی لائف کے بارے میں، ان کی سٹرگل کے بارے میں بیان ہے، اور اسی کے اندر سے ہم آپ کی لائف کا خلاصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ 1903 کے اندر سپٹمبر میں مولانا مودودی کی پیدائش ہوتی ہے، جو کہ بمقام اورنگ آباد دکن میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ 1915 تک آپ نے اپنا بچپن اور گھریلو تعلیم، تربیت اور مدارس میں تعلیم بھی اسی مقام پر، اسی جگہ پہ یعنی اورنگ آباد میں ہی قیام کیا۔ پھر اس کے بعد 1917 کے اندر بھوپال میں قیام کیا، اور وہاں پر آپ نے اخبار نویسی کا فن بھی جو ہے اس کا بھی مطالعہ کیا، یعنی فن صحافت کے اندر بھی آپ نے قدم رکھنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد 1918 میں آپ نے تحریک خلافت میں بھی حصہ لیا۔ جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت علماء کی جو بھی بڑی اچھی تعداد تھی وہ تحریک خلافت کے ساتھ جڑی ہوئی تھی کہ خلافت جو ہے وہ ختم نہ ہو سکے، لیکن بہرحال وہ ختم ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد 1919 میں ہی آپ نے اعانت نظر بندان اسلام کی مجلس کے روح روا رہے، یعنی اس کے اندر بھی اپنا کردار ادا کیا اس مجلس میں بھی۔ پھر 1920 کے اندر اخبار نویسی کے لیے ہی یکسوئی اختیار کر لی، جس کا موضوع یعنی آپ کی اخبار نویسی میں بھی یا آپ کی صحافت کے اندر بھی جس آپ کا موضوع صرف کیا ہوتا تھا؟ تعمیر ملت، تعمیر ملک اور مسلمانان عالم کی آزادی اور فلاح و بہبود اور تبلیغ اسلام۔ یہ آپ کا مین فوکس تھا، جس سے آپ لکھ کے لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ بھائی مسلمانوں اٹھ جاؤ۔ پھر اس کے بعد 1921 کے اندر تعلیم کی طرف آپ نے یکسو ہو کر عربی ادب، تفسیر، حدیث، منطق، فلسفہ اور درس نظامی کی بھی تکمیل کی 1921 میں۔ پھر ساتھ ہی انہی علوم کے ساتھ، یعنی ایک طرف عربی اور منطق اور دیگر فارسی اور دیگر علوم کے اوپر دسترس حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ، یا دینی علوم اور درس نظامی کے ساتھ ساتھ انگلش کے اوپر بھی خصوصی توجہ 1921 میں دینا شروع کر دی۔ پھر 1922 سے لے کے 1923 تک آپ کا بھوپال میں قیام رہا، اور وسیع تر گہرا اور عمیق تحقیق پر مطالعہ بھی آپ کا جاری رہا، اور لائبریریوں کی لائبریریاں ذہن میں اتار لیں۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ 1921، 22، 23 یہ وہ سال ہیں کہ جس کے اندر مطالعہ کی طرف اور ان ٹولز جن کے ذریعے سے یہ مطالعہ ہوتا ہے، درس نظامی اور دیگر چیزیں، اس کے اوپر فل فوکس ان سالوں کے اندر رہا۔ پھر اس کے بعد 1925 سے 1928 تک روزنامہ الجمعیت دہلی کی ادارت اور ملی مسائل پر تحریر و تقریر کا بھی سلسلہ مولانا مودودی کی طرف سے جاری رہا۔ پھر 1928 کے اندر عالمی شہرت یافتہ کتاب جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور آپ کی پہلی کتابوں میں سے وہ کتاب ہے کہ جس وقت آپ ابھی سمجھ لیں کہ ٹین ایج سے گزر کے ابھی آپ نئے نئے جوان ہو رہے ہیں، اور اس وقت آپ نے کتاب لکھی الجہاد فی الاسلام۔ اس کو بھی مکمل کیا، جسے گاندھی جی کے اس الزام کے جواب میں آپ نے لکھا تھا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اور اس الزام پر کی تڑپ پر مولانا محمد جوہر نے اپیل کی تھی
کہ کوئی نوجوان اس کا جواب دے گاندھی جی کی اس بکواس کا۔ چنانچہ یہ کتاب اسی اپیل اور اسی چیلنج کا جواب بن کر سامنے آئی۔ بدقسمتی سے 1928 کے خاتمے تک جمعیت علماء ہند کے ترجمان روزنامہ الجمعیت کی پالیسی کانگریس کے ساتھ ہم نوا ہوئی۔ چنانچہ اسی پالیسی سے اختلاف کر کے مولانا مودودی نے اس اخبار یا اس پرچے سے علیحدگی اختیار کر لی جس کے ساتھ آپ منسلک تھے، روزنامہ الجمعیت دہلی کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد 1932 یہ سال کتب کی تصنیف کرنے میں صرف کیا، یعنی مختلف کتابیں اور مزید کتابیں لکھنے میں صرف کیا اور علمی کتب تصنیف کی۔ پھر 1933 کے اندر ترجمان القرآن کا حیدرآباد دکن سے اجرا کیا، جس کا نعرہ یہ تھا، بہت زبردست نعرہ ہے، آج بھی آپ کو جماعت اسلامی کی اکثر درسگاہوں میں یہ نعرہ شاید کہیں پہ لکھا ہوا وال چاکنگ میں مل جائے۔ کیا تھا نعرہ؟ جب آپ نے ترجمان القرآن کا اجرا کیا، رسالے کا یا جریدے کا، تو مسلمانوں قرآن کی دعوت لے کر اٹھو اور ساری دنیا پر چھا جاؤ۔ یہ مولانا مودودی کا موٹیو تھا ترجمان القرآن کے جس وقت آپ نے رسالے کا اجرا کیا 1933 کے اندر۔ اور چنانچہ اسلامی تہذیب کے اصول و مبادی اور مسئلہ جبر و قدر جیسی اعلیٰ تصانیف بھی اسی دور میں تیار کی گئیں آپ کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد 1934 سے 1937 تک کا عرصہ، یہ وہ دور ہے جس میں قرآن کے نظام کی سربلندی کے اس کے انقلابی عزم کے ساتھ اسلامی تحریک کا آپ نے آغاز کیا، اور اس وقت اولین کام یہ تھا کہ مسلمانوں کے صاحب فکر و فہم طبقے کو اسلام کا پختہ معتقد بنایا جائے۔ اور اسی دوران آپ نے مختلف مزید کتابیں بھی لکھی جس کے اندر تنقیحات، تفہیمات، حقوق زوجین، اسلام اور ضبط ولادت، رسالہ دینیات، سود اور پردے جیسی کتابیں بھی تیار ہوئیں ان سالوں کے دوران، جو اسلام کا انقلابی تصور پیش کرنے والی اور دل و دماغ کو اسلامی تصورات اور جذبات سے اور ان کی معلومات سے معمور کر دینے والی کتابیں تھیں۔ پھر اس کے بعد 1938 کا یہاں بتایا جاتا ہے کہ 37-38 مولانا مودودی علامہ اقبال کی دعوت پر، آپ یہ سوچئے مولانا مودودی کی فکر کے پیچھے کس کی فکر تھی؟ علامہ اقبال کی فکر، جو انہوں نے اپنی شاعری کے اندر مسلمانوں کو اٹھانے کا اور پوری دنیا پہ چھا جانے کا پیغام دیا، کہیں قرآن کے ذریعے سے، کہیں نبی علیہ السلام کے فرمان کے ذریعے سے۔ تو کیا ہوا 1937 سے 38 میں؟ مولانا مودودی علامہ اقبال کی دعوت پر ریاست حیدرآباد دکن سے لاہور تشریف لے آئے۔ علامہ اقبال نے آپ کو بلایا، لیکن ابھی اچھی طرح سے اس ہجرت کے مسائل پر قابو نہیں پایا تھا کہ علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا، اور مولانا مودودی دعوت دین کے مسائل سے عہدہ برا ہونے کے لیے مادی طور پر تنہا رہ گئے، یعنی پہلے ان کے ساتھ علامہ اقبال کا ساتھ تھا، تو ابھی وہ فکری لحاظ سے اکیلے تھے۔ وہ ہندوستانی قوم پرستی کا دور تھا، یعنی یہ جو دور تھا 37-38 کا، قوم پرستی کا، نیشنلزم کا دور تھا۔ ٹھیک ہے، مولانا مودودی ہندوستانی مسلمانوں کو متحدہ قوم پرستی کے نتائج سے آگاہ کر رہے تھے اس وقت، اور جبکہ مسلمانوں کے صاحب فہم اور باشعور طبقہ جو ہے وہ کانگریس کے ساتھ مل بیٹھا ہوا تھا، تاکہ وہ متحدہ قوم پرستی جو ہے، یعنی ہندو مسلم اکٹھے ہو کے ایک قوم ہے، یہ اس نظریے کو مولانا مودودی نے توڑنے کا کام کیا۔ اور باشعور اس کے ساتھ ساتھ اس دور میں سیاسی کشمکش کے 3 حصے اور مسئلہ قومیت کا رسالہ بھی تیار ہوا، یعنی مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش، وہ کتاب کا مطالعہ بہت زبردست ہے، جو اس دور میں تیار ہو رہا تھا جس وقت مسلمان کہیں پہ حکومت کے کانگریس کے ساتھ بیٹھے تھے اور کہیں پہ مسلم لیگ کے نام کے اوپر اور کہانیاں جڑ رہے تھے، لیکن اسلام کی بات، اسلام کے نظام کی بات ہندوستان کے اندر کاٹ کے مسلمانوں کو ہندوؤں سے کوئی نہیں دکھا رہا تھا، جیسے مولانا مودودی نے کر کے دکھایا۔ خیر، اس کے بعد 1939 سے 41 کا دور، یہ وہ زمانہ ہے کہ اسلامی تحریک کے خد و خال نمایاں کرنے کے لیے، مسلمانوں کے سامنے اسلام کے متعین نصب العین کو واضح کرنے کے لیے مولانا مودودی نے بہت زور لگا دیا، اور دین اہم استفتاء
اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے، اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر، اسلام کا سیاسی نظریہ جیسی بنیادی کتب تیار ہوئیں جو اسلامی تحریک کے لیے معیاری لٹریچر کی حیثیت آج بھی رکھتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگست 1941 یہ وہ دور ہے کہ جب جماعت اسلامی کا لاہور میں آپ نے قیام کیا اور رسالہ ترجمان القرآن کی دعوت پر لاہور کے مقام پر 75 افراد ہندوستان کے طول و عرض سے جمع ہوئے اور جماعت اسلامی قائم ہوئی۔ مولانا مودودی اس کے امیر منتخب کیے گئے اور اس عرصے میں یعنی یہ 41 کے آس پاس اس عرصے میں قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں اور اسلام اور جاہلیت، نیا نظام تعلیم اور انسان کا معاشی مسئلہ کتب تیار ہوئی مولانا مودودی کی طرف سے۔ تفہیم القرآن جیسی عظیم تفسیر کا بھی آغاز اسی دور کے اندر 40s کے اندر شروع کر دیا گیا۔ پھر 1943 آتا ہے، جماعت اسلامی نے اپنا ہیڈ کوارٹر لاہور سے پٹھان کوٹ دارالاسلام کے گاؤں میں تبدیل کر لیا۔ اس دوران خالص تبلیغی، تربیتی، اصلاحی اور علماء کا علمی کام جو ہے اس کی تیاری شروع ہو گئی۔ قدیم تعلیم یافتہ لوگوں کو جدید علوم سے آگاہ کرنے کا کام بھی یہاں پر شروع کیا گیا اور قرآن و سنت کے منہج کے حساب سے لوگوں کو دین کی طرف اور دارالاسلام یعنی اسلام کا گھر تیار کرنے کا مولانا مودودی نے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا۔ اور اسی دور میں سلامتی کا راستہ، مرتد کی سزا اور چند دوسری کتب تیار ہوئیں۔ آپ یہ سوچئے ابھی یہ 40s کا دور ہے، ابھی پاکستان نہیں بنا اور مولانا مودودی اس وقت بھی مرتد کی سزا کے اوپر ہندو، مسلمان اور کفار کو بتا رہے ہیں کہ مرتد کی سزا کیا ہے۔ آپ خود سوچئے، جبکہ آج آپ کے سامنے ایسے لوگ ہیں کہ جو مرتد کی سزا کے اوپر کہانیاں کراتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں 1944 سے 1947 کا دور۔ مولانا مودودی نے ترجمان القرآن کے ذریعے سے ہندوستان میں دعوت دین کا کام جاری رکھا، یعنی جو رسالہ آج تک بھی الحمدللہ نکل رہا ہے۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام ملک میں مروجہ سیاست کے پیش نظر غیر سیاسی سطح پر خالص دینی اور تبلیغی اجتماعات ہندوستان کے مختلف حصوں میں منعقد ہوتے رہے اور اسی دوران افراد کو چھانٹنے اور ان کی تعمیر سیرت اور تشکیل کا کردار بھی مولانا مودودی کی طرف سے جاری رہا۔ اس دوران دین حق اسلام کا اخلاقی نقطہ نظر، تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں، شہادت حق بناؤ اور بگاڑ اور جماعت اسلامی کی دعوت جیسے رسائل تیار ہوئے۔ یہ لٹریچر تیار ہو رہا ہے، مسلمانوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، کہیں کسی کتاب کے ذریعے سے، کہیں کسی کتاب کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے انقلاب اسلامی کا حقیقی اور واضح تصور بھی پیش کر دیا گیا۔ پھر آگے چلتے ہیں، پھر اس کے بعد 1947 یہ اگست 1947 یعنی پاکستان بننے کا وقت آ جاتا ہے۔ 14 اگست کو پاکستان کا کلمہ طیبہ کے نعرے کے ساتھ وجود میں آتا ہے۔ اس وقت مسلم لیگ کا دعویٰ اسے خالص اسلامی ریاست بنانے کا تھا، لیکن تعمیر کردار کے بغیر اسلامی انقلاب کا کام محال اور ناممکن نظر آتا تھا۔ چنانچہ بناؤ بگاڑ اسلامی تحریک اسلامی کا آئندہ لائحہ اور شہادت حق میں اس میں مکمل بحث آ گئی تھی۔ پاکستان بن جانے پر مشرقی پنجاب کا سارا علاقہ فسادات کی آگ سے بھڑک اٹھا۔ مولانا مودودی اس دوران بھی اپنے رفقا کے ساتھ مشرقی پنجاب اور دیگر مسلمانوں کے ہمراہ پاکستان کو منتقل ہوئے، یعنی اپنے آباء و اجداد کی زمینوں کو چھوڑ کے پاکستان منتقل ہوئے اور لاہور میں ہی پھر دوبارہ جماعت کا مرکز قائم کر دیا گیا۔ رسالہ ترجمان القرآن کا اجرا بھی یہیں سے پھر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد 1948 آتا ہے۔ مولانا مودودی کی زیر ہدایت جماعت اسلامی مہاجر کیمپوں میں بھی رضاکارانہ طور پر امدادی خدمت سر انجام دیتی رہی۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ آج خدمت گروپ یا جماعت اسلامی جس طریقے سے سیلاب کے اندر کام کر رہی ہے، یہ نئی بات نہیں ہے۔ مولانا مودودی پاکستان بننے کے اوپر بھی جو مہاجرین آئے پاکستان میں،
مہاجر کیمپوں کے اندر بھی خود بھی اور اپنی جماعت کے ذریعے سے بھی مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے کام کرتے رہے۔ پھر اسی طرح سے 1948 فروری کے اندر بھی لاء کالج لاہور میں اسلامی قانون پر تقریر کرتے ہوئے مولانا مودودی نے اپنے مطالبہ کی 4 نکات میں تشریح بھی فرما دی، یعنی اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر اس کے لیے آپ نے جگہ جگہ پر لیکچرز بھی دیے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ 4 نکات کیا تھے؟ وہ 4 نکات یہ تھے، مطالبہ نظام اسلامی کے حوالے سے 4 نکات تھے۔ پہلا، پاکستان کی بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے، حکومت پاکستان کوئی حیثیت اس کے سوا نہیں ہے اس کی کہ وہ اپنے بادشاہ کی مرضی اس ملک میں پوری کرے، یعنی اللہ کا نظام نافذ کرے، اور تمام وہ قوانین جو اسلامی شریعت کے خلاف اب تک جاری ہیں یا انہیں منسوخ کیا جائے یا آئندہ کوئی ایسا قانون نافذ نہ کیا جائے جو شریعت کے خلاف پڑتا ہے۔ پاکستان کا بنیادی قانون اسلامی شریعت ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پاکستان کی حکومت جو ہے اپنے اختیار اور حدود کے اندر استعمال کرے اپنے اختیارات کو جو شریعت نے مقرر کر دیے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آگے مولانا مودودی 1948 کے اندر مجلس دستور ساز اسمبلی کے اندر بھی ان مطالبات کو پیش کرتے ہیں اور اپنی حکومت سے ان مطالبات کو تسلیم کرانے کی مہم کا آغاز کر دیتے ہیں۔ پھر پہلی گرفتاری آپ کی ہوتی ہے اکتوبر 1948 کے اندر، جب دلائل کے میدان میں اسلامی مطالبہ کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے تو 4 اکتوبر 1948 کو نماز مغرب اور عشاء کے درمیان مولانا مودودی اور 2 مرکزی جماعت کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر بعد میں ان کی قید میں اضافہ بھی کیا گیا، 6 ماہ کا اضافہ کر دیا گیا، لیکن مطالبہ نظام اسلامی کی مہم جاری رہی۔ یہ مطالبہ اسلامی نظام کی مہم کی وجہ سے آپ کی گرفتاری ہوئی، ٹھیک ہے، اور آپ کے ساتھیوں کی بھی۔ بہرحال اس سال میں اسلامی نظام حیات، اسلامی قانون اور پاکستان میں اس کے نفاذ کی تدابیر، اسلامی ریاست میں ذمیوں کے حقوق اور مطالبہ نظام اسلامی کے موضوعات پر کتب تیار کی گئی، ٹھیک ہے، اور مزید نظریاتی لٹریچر کا دائرہ وسیع کیا گیا۔ پھر قرارداد مقاصد کا وقت آ جاتا ہے۔ مارچ 1949 عوام کے مکمل تعاون اور اشتراک کے ساتھ مولانا مودودی کی اٹھائی ہوئی مطالبہ نظام اسلامی کی مہم اور تیز ہو گئی، یہاں تک کہ حکومت نے مجبوراً مارچ 1949 کے اندر، ٹھیک ہے، مشہور و معروف قرارداد منظور کر لی جس کا نام قرارداد مقاصد ہے، جو پاکستان کے لیے صحیح اسلامی سمت کو متعین کرتی ہے۔ اور اس حال میں یہ ہوا کہ جب یہ اس وقت منظور کی گئی جب مولانا مودودی جیل میں تھے، جو کہ اسلامی نظام کی بیس کے لیے لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ 13 مارچ کو جماعت اسلامی کی مجلس شورا نے بھی اس قرارداد پر اظہار رضامندی کرتے ہوئے اس کو قبول کر لیا۔ مئی 1949 میں جماعت اسلامی کا پہلا کل پاکستان اجتماع بھی یہیں منعقد ہوا۔ پھر مولانا مودودی کی رہائی 1950 کے اندر، مئی 1950 کے اندر ایک قانونی مجبوری کے تحت حکومت نے مولانا مودودی اور ان کے رفقا کو رہا کر دیا۔ اس طرح 5 دن کم 20 ماہ کی طویل نظر بندی کا خاتمہ ہوا۔ 1950 کے اندر بھی مولانا مودودی نے قرارداد مقاصد اور اسلامی دستور کے محور کے حوالے سے بھی جتنی کوششیں ہو سکتی تھیں وہ کی، لیکن بہرحال اسلامی نظام کا نفاذ پھر بھی نہ ہو سکا۔ پھر پہلی دستوری سفارش، پھر اس کے بعد آپ نے پہلے دستور کے حوالے سے بھی اپنی سفارشیں دیں۔ پورے 21 ماہ کے گمراہ کن پروپیگنڈے کے بعد عوام کے مسلسل مطالبات سے تنگ آ کر حکومت نے 1950 میں اپنی دستوری سفارشات پیش کی۔ یہ سفارشات ایک ایسا آئینہ تھی کہ برسر اقتدار گروہ کے اصلی خد و خال بخوبی نظر آ رہے تھے۔ ان سفارشات میں وہ سب کچھ تھا جو اسلام کی منشا کے خلاف تھا، اور نہیں تھا تو صرف قرارداد مقاصد کی اسلامی روح نہیں تھی، البتہ افسر شاہی کی چھاپ نمایاں نظر آتی تھی۔ بہرحال اس کے بعد ستمبر 1950 تا دسمبر 1950 حکومت کے نقیبوں نے یہ ایک اور بات چھوڑ دی
کہ مختلف فرقوں کے علماء جو ہے نا وہ مل کے کوئی دستور پہ متفق نہیں ہو سکتے. پھر اس کے اوپر علماء کا متفقہ طور پہ اجتماع منعقد کیا گیا 1951 میں. علماء نے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے مل کر پھر 22 بنیادی دستوری نکات متفقہ طور پر طے کرتے ہوئے حکومت کے سامنے پیش کیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 1951 کے اندر جماعت اسلامی نے پنجاب کے الیکشن میں عوامی نمائندوں کے ذریعے یا سالے نمائندوں کے ذریعے کی حمایت کی اور پنچایت کے سسٹم کی بھی حمایت کی. اس طرح جمہوری انتخاب میں ایک نئے طرز پر اسلامی پنچایتی طرز انتخاب کی بنیاد ڈالی گئی. 1951 کے اندر بھی ایک بڑا اجتماع ہوا جماعت اسلامی کا مولانا مودودی کی سربراہی کے اندر، اور اس میں مسلمانوں کے ماضی، حال، مستقبل کے لائے عمل اور دیگر موضوعات کے اوپر تقریریں کروائی گئیں تاکہ مسلمانوں کو کچھ جھنجھوڑا جا سکے. یہ دیکھیے کہ مولانا مودودی پاکستان بننے سے پہلے بھی اسلام کی جدوجہد میں تھے، پاکستان بننے کے بعد بھی. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. آگے اسلامی دستور کا مطالبہ 1952 کے اندر قرارداد مقاصد اور پھر دستوری سفارشات کی واپسی کے بعد حکومت دستوری محاذ پر خاموش ہو کر بیٹھ گئی. یعنی ظاہری بات ہے وہ قبول نہیں کرنا چاہتے تھے اسلامی جو بھی نکات، پہلے 22 نکات تھے، پھر قرارداد مقاصد بھی اس سے پہلے تھی، کسی طرف نہیں آنا چاہتی تھی حکومت. پھر اسی طریقے سے 9 نکاتی ایک فارمولا دیا گیا جماعت اور دیگر علماء کی طرف سے، لیکن ان کو بھی کسی طریقے سے نہیں اسی طریقے سے مانا گیا. اور اسی میں 9 نکات کے اندر، یہ 1952 کی بات ہے مئی، ان 9 نکاتوں کے اندر آخری جو نقطہ تھا نا یا پوائنٹ تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. وہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو مسلمانوں کے عمومی مطالبے کے مطابق ایک غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. یعنی آپ سوچ رہے ہیں کہ 70s کے اندر ان کو کافر یا غیر مسلم قرار دیا تھا، نہیں 52 کے اندر بھی مولانا مودودی بھی اور دیگر لوگ چیخ کے یہ پکار رہے تھے کہ بھائی ان کا اسلام سے، مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. بہرحال اسلامی دستور کے لیے زبردست جمہوری مہم چلتی رہی. تحریک اسلامی نے جلسے کیے، جلوس نکالے. بالآخر مولانا مودودی کے چیلنج کے مطابق 1952 کے ختم ہونے سے پہلے دسمبر 1952 میں اپنی دستوری سفارشات پھر پیش کر دی گئیں. اسی ماہ میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کے بارے میں فسادات کا آغاز ہو گیا. بالآخر 6 مارچ کو لاہور میں مارشل لا لگا دیا گیا. اچھا جی، دوسری گرفتاری بھی مولانا مودودی کی. پھر اس کے بعد مارشل لا لگتا ہے تو 28 مارچ کو مارشل لا کے بعد مولانا مودودی اور ان کے رفقا کی گرفتاری ہو جاتی ہے. پھر 1953 کے اندر مولانا مودودی اور ان کے 2 رفقا مولانا ملک نصر اللہ عزیز اور سید نقی کے خلاف مارشل لا کی فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جاتا ہے. ان 3 حضرات کے علاوہ لاہور کے دیگر اسیران جماعت اسلامی کو رہا کر دیا جاتا ہے. یعنی ان کے علاوہ بھی لوگوں کو پکڑا ہوا تھا. ان رہا شدگان کو پھر دوبارہ بھی گرفتار کیا جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے 1953 11 مئی 1953 کے اندر مولانا مودودی کو سزائے موت کا حکم سنا دیا جاتا ہے. اس کے بعد پورے پاکستان میں احتجاج کی فضا آ جاتی ہے. پوری دنیا سے مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء، نمائندے، حکومتیں ہر طرف سے گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالتی ہیں کہ یہ کیوں ایسا کیوں، آپ کو کیوں اس طرح سے سزائے موت سنائی گئی. بہرحال جس طریقے سے یہ چلتا ہے، لوگوں کی طرف سے پریشر آتا ہے، پھر سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ بھی ختم کر دی جاتی ہے. لیکن بہرحال 1955 میں مولانا مودودی کا قافلہ سالار تحریک اقامت دین اور ان کے ساتھی اسی قانون شکست و ریگ کے نتیجے میں خالص فنی وجوہ کی بنیاد پر ہائی کورٹ سے بری ہو جاتے ہیں. نومبر 1955. پھر اس کے بعد پھر مزید ان کے اجتماع کا بھی ذکر ہے اس کے اندر. مولانا مودودی کے نے جو بعد میں مزید اجتماع اس کے اسلامی نظام کے قیام کے لیے یا مسلمانوں کی اصلاح کے لیے مقرر کیے جاتے تھے یا پھر کیے جاتے تھے. پھر اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں. 1957 مولانا مودودی اور جماعت اسلامی نے اپنی وسیع مہم کے ذریعے سے
اپنی وسیع مہم کے ذریعے سے پھر دستور کے ذریعے سے دستور اسلامی کے نفاذ کی مزید کوششوں کو تیز کیا. پھر اس کے بعد یہ 1956 کی 56-57 کی بات ہو رہی ہے. آگے 1957 ہے. جنرل اسکندر مرزا جو کہ پولیٹیکل ایجنٹ کی حیثیت سے ترقی کر کے سازشوں کے ذریعے سے ملک کے صدارتی منصب تک پہنچ جاتے ہیں، وہ بھی مولانا مودودی کو کسی ایک آنکھ نہیں بھاتا. اسی دستور کو ختم کرنے کی سازشوں میں وہ مصروف رہتے ہیں. یعنی جو پہلا ایک سمجھ لیں کہ لولا لنگڑا آئین بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اس کو بھی پھر ڈسیبل کر رہے ہوتے ہیں. پھر 7 اکتوبر 1958 آ جاتا ہے. مولانا مودودی موچی دروازے کے اوپر شہریوں سے ایک عظیم اجتماع میں خطاب کرتے ہیں. رات کے وقت میں جلسہ ہوتا ہے اور آپ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ سیکولر نظام کو ڈنڈے کے زور کے اوپر مسلمانوں کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے اس کے آگے سیسا پلائی دیوار بننا ہے. آگے اکتوبر 1958 آ جاتا ہے، اور 1958 سے لے کے 62 تک یہ وہ وقت ہوتا ہے جب مولانا مودودی یہاں پر بھی اسی اپنے دستور اسلامی کو کے قیام کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے کوششیں کرتے ہیں. لیکن اسی دوران 1963 میں نیا صدارتی دستور آ جاتا ہے. تو مولانا مودودی نے اس دستور پر یہ تبصرہ کیا کہ پہلے غیر دستوری مارشل لا آیا تھا اور اب دستوری مارشل لا شروع ہو گیا ہے. خیر 1963 ہزار رکاوٹوں کے باوجود جماعت اسلامی اپنا کل پاکستان اجتماع منعقد کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس میں لاؤڈ سپیکر کے بھی کی اجازت نہیں دی جاتی. بہرحال اجتماع پر غنڈوں سے حملے بھی کروائے جاتے ہیں اور بے گناہ کارکن اللہ بخش شہید کر دیا گیا. غنڈوں کی گولیوں کے درمیان مولانا مودودی نے بیٹھ جانے کا مشورہ دینے والوں کو کہا. یعنی یہ ایک موقع تھا کہ جو بہت ہی رکت آمیز اور مسلمانوں کو پاور دینے والا تھا کہ یہاں پہ اجتماع ہو رہا ہے مولانا مودودی کا اور گولیاں چل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، گولیاں چلتی ہیں فوج کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے، اور کارکن بھی شہید ہو جاتے ہیں جن کا نام ابھی آپ کو بتایا، اللہ بخش. اس وقت مولانا مودودی نہیں بیٹھتے، نہ جھکتے ہیں نہ ڈرتے ہیں. گولیاں چل رہی ہوتی ہیں، آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، گولیاں چل رہی ہیں. تو مولانا مودودی کیا کہتے ہیں، اگر میں بیٹھ گیا تو پھر کھڑا کون ہوگا. تو بہرحال پولیس نے غنڈوں کی سرپرستی کر کے شامیانیوں کی رسیاں خود کاٹ کر اپنے امن عامہ قائم رکھنے کے فرائض انوکھے انداز میں سر انجام دیے. خیر سال کا باقی حصہ بھی جماعت کے خلاف الزامات کی گولہ باری جاری رہی کہ جماعت نے بنیادی حقوق کے لیے مہم چلائی ہے. یعنی یہ سارا کام جماعت نے خود ہی کروایا معذاللہ. پھر تیسری گرفتاری بھی آپ کی ہوتی ہے. اس کے بعد جنوری 1964 کے اندر آپ کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ جماعت کو خلاف قانون قرار دے دیا گیا ہے، اور مولانا مودودی اور ان کے درجنوں ساتھیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. بہرحال اس کے بعد 1965 کے اندر صدارتی انتخاب ہوتے ہیں. سیاستدانوں کو برا کہنے والے مسئلے سیاسیات نے انتخابی دھاندلیوں کے تمام ریکارڈ توڑ دیے اس کے اندر. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد 1965 کے اندر ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہوتی ہے، اور جس کے اندر مولانا مودودی اور ان کی جماعت نے بے بہا خدمات سر انجام دی. جن لوگوں کو پتہ ہے کہ مولانا مودودی کی جماعت سے کتنا مجاہد کہاں کس محاذ پر لڑتا رہا، وہ یہ بات جان سکتے ہیں ہم کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. بہرحال آزاد کشمیر میں بھی ان کے جماعت اسلامی کے بھی اس وقت بھی مہاجرین کی مدد کے لیے بھی اور مسلمانوں کی مدد کے لیے بھی کیمپ ہوئے. پھر چوتھی گرفتاری بھی آپ کی ہوتی ہے جنوری 1967 کے اندر. حکومت نے عید الفطر کے بارے میں اظہار خیال کے جرم میں آپ کو گرفتار کر لیا. یعنی عید الفطر کے بارے میں بھی آپ نے اظہار کیا تو آپ گرفتار ہو جاتے ہیں. یعنی اس لیول کا ڈکٹیٹرشپ قائم تھی پاکستان کے اندر. پھر آپ کو خیر 2 ماہ تک بنو جیل میں نظر بند رکھا، پھر عدالت نے آپ کو رہا کر دیا. پھر 1967 آتا ہے. جماعت نے جمہوری حقوق کی بحالی کے لیے زبردست مہمات چلائیں اور دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی اس میں تعاون کیا. 1968
5 سیاسی جماعتوں نے 8 نکات پر مشتمل تحریک جمہوریت پاکستان کے نام سے تنظیم بنائی، جس نے ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے مارشل لا کو ختم کرنے کے لیے کام کیا، اور جماعت اسلامی نے بھی اس مہم کے اندر یا مولانا مودودی نے ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کیا، اور 69 کے اندر فروری 69 کے اندر صدر ایوب کو مجبور ہو کر سیاسی رہنماؤں کو گول میز کانفرنس پر بلا لیا۔ مولانا مودودی بھی اس کانفرنس میں شریک ہوئے، کانفرنس بے نتیجہ بھی ثابت ہوئی، اور یحییٰ خان کا دوسرا مارشل لا بھی اس کے بعد لگ گیا۔ 1970 آ جاتا ہے۔ مولانا مودودی کے اعلان پر ملک میں یوم شوکت اسلام منایا گیا اس سال 31 مئی کو، ٹھیک ہے، 1970 کو، اور عوام نے اسلامی انقلاب نظام کے مطالبے کا پوری شدت سے مزید مطالبہ کیا۔ خیر، ستمبر 1970 کے اندر مولانا مودودی نے بار بار قوم کو، حکومت کو متنبہ کیا کہ ملک میں علیحدگی پسند جماعتیں سر اٹھا رہی ہیں، اگر ان کا تدارک نہ کیا گیا تو ملک کی سلامتی کو پھر فوج بھی نہ بچا سکے گی۔ خیر، 1970 کے اندر ملک بھر میں انتخابات ہوئے، علاقائی جماعتیں کامیاب بھی ہوئیں اور باہمی کشمکش شروع ہو گئی۔ 1971 کے اندر مشرقی پاکستان میں داخلی فسادات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت نے حملہ کر دیا۔ مولانا مودودی کی قائم کردہ جماعت اسلامی اور طلبہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ نے ملک کو بچانے کے لیے، مشرقی حصے کو بچانے کے لیے ہزاروں جانیں قربان کر دیں، لیکن نتیجہ صفر رہا، اور 1971 کو پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے اور ڈھاکہ پر ہندوستانی فوج کے قبضے سے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن کر پاکستان سے علیحدہ ہو گیا، اور مولانا مودودی کی وہ پیش گوئی سچ ثابت ہو گئی کہ اگر آپ نے اسلام نافذ نہ کیا اس ملک کے اندر اور علاقائی اور نیشنلزم کے اوپر فوکس کیا تو اس ملک کو ٹوٹنے سے فوج بھی نہیں بچا سکے گی، اور ملک ٹوٹ گیا تھا۔ بہرحال پھر اس کے بعد پورے 30 سال تک تفہیم القرآن آپ لکھتے رہے۔ 1976 میں آپ نے اپنی تفہیم القرآن تفسیر کو مکمل کیا۔ 1976 کے اندر مولانا مودودی نے اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے اپنی جماعت کو اعتماد میں لیا اور کہا کہ میں ابھی اس کی امارت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، آپ کسی اور کو دیں۔ تو اس کے بعد بہرحال پھر آپ کی زندگی کے اندر ہی میاں طفیل محمد صاحب جو ہیں، جو کہ پرانے ساتھیوں میں سے بھی تھے، اور ان کو منتخب کیا گیا، اور اس طریقے سے ایک بہت بڑی تبدیلی جماعت کے اندر رونما ہوئی۔ اسی طریقے سے جون 1973 سے 77 تک کا جو عرصہ ہے، اس دوران آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں سیرت النبی کو لکھنے کا بیڑا اٹھایا۔ آپ کی بہت خواہش تھی اس کو مکمل کریں، اور کچھ لوگوں کے مطابق مکمل ہو گئی ہوئی تھی، بہرحال اب تو وہ اس چھپ کے آ بھی گئی ہوئی ہے۔ اور 1977 کے اندر 1977 کے اندر مسٹر بھٹو نے جب انتخابات کا عام اعلان کیا تو اسلام پسند جماعتیں متحد ہو گئیں۔ اس اتحاد کو بھی مولانا مودودی کی آشیرواد بھی حاصل تھی۔ انتخابات میں دھاندلی کے بعد جب بھٹو کے خلاف تحریک نظام مصطفیٰ اٹھی یا چلی تو مولانا مودودی کی اہلیہ نے بھی اس میں ساتھ کافی کام کیا، کیونکہ مولانا مودودی خود اس وقت علیل تھے۔ بہرحال اس کے بعد مسٹر بھٹو سے مولانا مودودی نے اخباری بیان کے ذریعے مطالبہ کیا کہ وزارت عظمیٰ کو چھوڑ دیں، علیحدہ ہو جائیں، لیکن بہرحال اسی صورت میں قوم انہیں معاف کر سکتی تھی، ورنہ ان کی شامت آ جائے گی۔ 5 جولائی 1977 ملک میں کمانڈر ان چیف نے مارشل لا پھر لگا دیا۔ مسٹر بھٹو کی ماتوب زمانہ وزارت کا تختہ الٹ دیا گیا، خوشیاں منائی گئیں۔ مولانا مودودی نے بھی اس چیز کو پسند کیا، لیکن بہرحال ضیاء الحق صاحب کی جو چیزیں تھیں سلو وہ کام کر رہے تھے۔ شروع میں تو ان کو پریز بھی کیا، لیکن بعد میں مولانا مودودی ان سے بھی کافی خائف نظر آئے۔ مولانا مودودی کی 78 کے اندر صحت کافی بگڑنا شروع ہو گئی، ان کو دل کا دورہ بھی پڑا، اور آپ کو یورین کی کوئی انفیکشن بھی ہو گیا، تکلیف بھی رہی، جوڑوں میں بھی درد سٹارٹ ہو گیا، کھڑا رہنا بھی مشکل تھا، نماز بھی بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ صحت کی خرابی نے ان کو مجبور کر دیا سیرت النبی کا مکی دور مکمل کر کے کام لکھنا بھی چھوڑا ہوا تھا، چنانچہ اب آپ صرف مطالعے کی طرف ہی توجہ دیتے تھے۔ 1979 کے وسط میں اپنے بیٹے کے ساتھ
ڈاکٹر احمد فاروق مودودی کے ساتھ آپ امریکہ بھی علاج کے لیے تشریف لے کے گئے، وہاں سے بھی کچھ افاقہ ہوا، کچھ صحت بہتر ہوئی، لیکن بہرحال پھر پیٹ کی بھی کچھ تکلیف ہوئی، آپریشن بھی ہوا، اور پھر ایک اور آپریشن ہوا وہ جو کہ جان لیوا ثابت ہوا۔ ستمبر کے دوسرے ہفتے میں ہی حالت نازک ہو گئی۔ 22 سپٹمبر کو صبح کے وقت آپ انتقال کر گئے، اور آپ کے بارے میں ایک بات یہاں پر مورخین نے بھی لکھی ہے، اور یہ جو رائٹر ہیں جن کی کتاب سے ہم اسد گیلانی صاحب پڑھ رہے ہیں، ان کی کتاب کے آخری صفحے پہ بھی یہ بات لکھی ہے کہ مولانا مودودی نے مرنے سے پہلے کتاب ایک ورقے کے اوپر کچھ لکھا، تحریر کیا اپنے ہاتھوں سے، اور وہ یہ تھا: میں مسلمان ہوں اور پاکستانی ہوں۔ یہ لکھ کے آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ بہرحال آپ کی وفات کے بعد آپ کا بہت بڑا جنازہ ہوا، کئی دن تک باہر کی دنیا سے وفود آتے رہے، آپ کے بہت زیادہ غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائے گئے، اور ایک اسلامی دنیا کے یا مسلمان دنیا کے بہت بڑے عالم دین مولانا یوسف القرضاوی صاحب نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور آپ کو اچھرا میں دفن کر دیا گیا۔ اچھرا میں آپ کی رہائش ہے، جو کہ ابھی جماعت کا غالباً کوئی دفتر ہے یا وہاں پہ کچھ اور سرگرمیاں ہوتی ہیں، اسی کے احاطے کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے، مولانا مودودی نے جو اسلام کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو صرف کیا، اللہ کریم اس کو صدقہ جاریہ بنائے ان کی کتابوں کی شکل میں، اور ان کے اس کام کو، ان کی محنت کو اور ان کے اخلاص کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی مولانا مودودی سے سیکھنے والا اور ان کے علمی کارناموں سے، کاموں سے سیکھنے والا بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔